اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو جن کو خود منتخب فرمایا اور نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرماتے ہوئے ان کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دائرہ ایمان کے اندر داخلے کا شرف عطا فرما کے درجہ صحابیت عطا کیا۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا حسن انتخاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن ہستیوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو دنیا میں عام کرنے کا سلسلہ شروع فرمایا، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار جگہ بجگہ ان کی تائید میں، ان کی تحسین میں اور ان کے اخروی مراتب کے معاملے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آیات بینات کا نزول فرمایا۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی حق اور سچ والے مومن ہیں۔ کہیں فرماتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہیں فرماتا ہے اولئک ھم المہتدون، یہی ہدایت والے ہیں۔ اور کہیں پھر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اپنی رضا کا اعلان کرتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ پہ راضی ہیں، اللہ ان پہ راضی ہے۔ انہی ہستیوں میں سے خصوصاً وہ لوگ جن کو ہجرت سے پہلے اسلام کا شرف حاصل ہوا، وہ تقریباً تمام کے تمام کسی نہ کسی رنگ میں جسمانی آزمائش کے اندر بھی مبتلا ہوئے، اور ان کے اوپر عرصہ حیات مالی طور پر بھی تنگ کیا گیا، ہر طرح سے ان کو آزمائش پہ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حنیف جب آگے بڑھا ہے، آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی اکثر جتنے بھی سرایا اور غزوات ہوئے ہیں، ان میں وہی لوگ جو ہجرت سے پہلے اس عشق مصطفیٰ کی بھٹی کے اندر کندن بن چکے تھے، وہی قیادت کرتے رہے ہیں، اور آپ کے وصال باکمال کے بعد بھی جو خلافت راشدہ کے ادوار گزرے ہیں ان کے اندر بھی وہی لوگ سالاری کرتے رہے ہیں۔ اور صحابہ میں بھی جو فرسٹ کیٹیگری آتی ہے، جی انہی کا نام ہے، علم و فضل اور جن کی شان ہے، یہ ان میں شامل ہے۔ تو آج اس ہستی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، وہ تین شخصیات ہیں خصوصیت سے۔ ایک تو وہ ہیں جو والد محترم ہیں، اور یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کو ابو مرثد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نام ان کا کناز بن حسین بن نصر بن یربو، یہ والد محترم ہیں، ان کو درجہ صحابیت حاصل ہوا۔ ان کے بیٹے ہیں مرثد، ان کو بھی درجہ صحابیت حاصل ہوا، اور ان کے بیٹے ہیں انیس، ان کو بھی درجہ صحابیت حاصل ہوا۔ تین نسلیں جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ صحابیت پر فائز ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہوا کہ یہ قبل از اسلام بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیف تھے۔ تو جیسے ہی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، تو ان کے بعد فوراً ہی حضرت ابو مرثد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے بیٹوں نے اور آپ کی تمام جو خاندان تھا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ، آپ کی عمر مبارک 66 برس ہے، اور آپ کا وصال 12 ہجری میں دور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں ہے۔ اور ان کو جو وصف ہے وہ ایک تو سب سے بڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور محبوب چچا کے ساتھ مسلسل رفاقت کا، اور وہ شرف ایسا بھی ہے کہ ہجرت میں بھی یہ ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، سیدنا امیر حمزہ کے ساتھ ہجرت کی ہے؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو مرثد نے بھی ہجرت کی، ان کے بیٹے حضرت مرثد نے بھی ہجرت کی۔ اور یہ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو یہ سب کے سب ایک ہی گھر میں حضرت کلثوم بن ہدم کے ہاں مہمان بنے، اور انہی کے ہاں یہ ایک عرصہ تک رہتے رہے۔ یقیناً علم الہیہ میں ہر شے پہلے سے علم ہے سارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو علوم عطا کیے، علامہ اقبال نے فرمایا کہ شعور نبوت میں ماضی، حال اور مستقبل برابر ہوتے ہیں۔ جی یہ اسی طرح ہے، اس میں شک والی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر بغیر وحی الہی کے نزول کے بے شمار واقعات پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ کو بیان کرتے رہے ہیں۔ وہ کیا تھا کہ صبح سے لے کر عشاء کی نماز تک سارے واقعات بیان کر دیے قیامت تک، کہ جس کو جو یاد رہا، جو نہ جو بھول گیا سو بھول گیا، ہے نا اس طرح؟ جی بالکل وہی روایت ہے، اور اسی کے پس منظر میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ متعدد بے شمار ایسے واقعات جو سابقہ ہیں، جو آپ کے پاس بظاہر کوئی سورس نہیں ہے بیان کرنے کے، بغیر سورس کے آپ ان واقعات کو بیان بھی فرماتے ہیں اور صحابہ کو ذہن نشین بھی کرواتے ہیں۔ انبیاء کرام کے متعدد واقعات اگر ایک ایک کو ڈسکس کریں تو بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی حاصل ہیں جیسے ہمارے سامنے مشاہداتی طور پر چیزیں ہیں۔ ماضی یہ آقا کریم کے سامنے ہے، اور مستقبل کے حوالے سے نبیم و آدم و بین الماء والطین، بالکل کنتو نبیم و آدم و بین الروح والجسد، کنتو نبیم و آدم و بین لمنجدل بین طین ہی، اپنی مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔
تو یہ مستقبل کے حوالے سے آپ کا جو فرمان ہے وہ یہی ہے، ان اللہ قد رفع علی الدنیا۔ امام نعیم بن حماد نے بیان کیا ہے کتاب الفتن کے اندر، امام بخاری سے پہلے کے ہیں یہ محدث، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن الی یوم القیامہ کما انظر الی کفی ہذہ۔ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بلند فرمائی ہوئی ہے میرے سامنے، اور اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوگا یہ سارے کا سارا میرے سامنے ایسے، اور میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تو اب ہم آتے ہیں حضرت ابو مرثد کی طرف۔ جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب مواخات کے سلسلہ میں فرمایا، حضرت ابو مرثد کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان کا بھائی بنایا، اور ان کے بیٹے حضرت مرثد کو حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی اوس بن صامت کا بھائی بنایا، تاکہ یہ اکٹھے رہیں۔ اور حضرت امیر حمزہ کے ساتھ چونکہ حلیف تھے تو پہلا سریہ جو اس وقت سیف البحر کے نام سے ہوا، جس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ ان کو بھیجا، اور انہوں نے سفید پرچم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھایا۔ اور جب یہ دیکھیے غازی صاحب، یہ 30 بندے تھے، اور جو آگے لشکر جا رہا تھا وہ کمائی کر کے ملک شام سے تجارتی قافلہ آ رہا تھا، ان کی تعداد تھی 300، اللہ، اور ان میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ اچھا، تو 300 کے سامنے 30 بندے، تو یہاں برابری پہ ان کے لوگوں نے اندر دخل دے کر ان کو قائل کیا، صلح کی، وہ معاملہ کیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ 30 بندوں اور 300 کا ایکول آ جانا یہی بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی، اور یہ حضرت سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ ایک بات میں بطور خاص ایک واقعہ آپ کا عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت کا وصف بے انتہا عطا فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا تاج عطا کیا ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اب یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بھی فیض کے طور پر عطا فرمائی، ان کے اندر بھی سخاوت کا وصف بے تحاشا۔ اب حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ آپ تشریف فرما ہیں، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، شاعر تھا، اور اس نے آپ کی شان میں کچھ اشعار بولے۔ اب شاعروں کی تمنا ہوتی تھی کہ جس کی ہم نے تعریف کے بعد وہ بے تحاشا رقم دیں، صحیح ہے، کوئی ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اتفاق یہ تھا کہ حضرت ابو مرثد کے پاس اس وقت مالی طور پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، تو اب نہ دیتے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو تھا وہ روکنا تھا، اور ویسے تھا نہیں، دے نہیں سکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس ہے کچھ نہیں، لیکن میں ایک تجھے طریقہ بتاتا ہوں، تم اس پہ عمل کر لو، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ تم جاؤ قاضی کے پاس، میرے خلاف مقدمہ کرو، اچھا، اور اسے کہو کہ اس نے میرے 10,000 دینے، وہ مجھے طلب کرے گا، میں اقرار کروں گا کہ میں نے تمہارے 10,000 درہم دینے ہیں، اب دے نہیں پاؤں گا تو لا محالہ وہ مجھے قید کرے گا، جب مجھے قید کرے گا تو پھر میرے رشتہ دار مجھے چھڑائیں گے اور وہ 10,000 دیں گے، وہ میں تمہیں دے دوں۔ اور پھر اسی طرح ہوا، محبت کے انداز، محبت کے انداز، یہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو پھر اسی طرح ہوا، اس نے نالش کی وہاں پر، اور اس کے بعد وہ ان کو طلب کیا گیا، اور انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے 10,000 دینے ہیں، تو پھر قید کیا گیا، اور اس کے بعد وہ 10,000 اس کو شاعر کو انہوں نے عطا کر ہیلا کی۔ حضرت ابو مرثد کے حوالے سے تو حضرت مرثد رضی اللہ عنہ جو ان کے لخت جگر ہیں، ان کے کچھ ایسے اوصاف بھی ہمیں ملتے ہیں جو انتہائی ان کے لیے باعث عز و شرف تھے۔ ان میں سے یہ دیکھیے کہ جب جنگ بدر ہوئی ہے تو جنگ بدر پوری کی پوری میں صرف اور صرف 2 گھوڑے تھے، 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد کا اور ایک گھوڑا انہی کا حضرت مرثد رضی اللہ عنہ۔ واہ، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ تو یہ ان کا شرف ہے کہ 313 صحابہ میں سے صرف 2 ہی تھے، اور بعض نے ان کا گھوڑا جو ہے حضرت زبیر بن عوام کا ذکر کیا ہے حضرت مقداد کی جگہ پر، لیکن حضرت مرثد کے بارے میں سب متفق ہیں کہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، اور السبل اس کا نام تھا۔ اس گھوڑے کے پاؤں سے جو دھول اٹھتی تھی اس پہ قربان، رب نے انہی گھوڑوں کے وہ چنگاریوں کی قسم کھائی ہوئی ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ ہاں، والموریات قدحن۔ اور پھر اسی سلسلہ میں ہم مزید آگے دیکھتے ہیں تو جب جنگ خندق ہوئی
تو جنگ خندق کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم بنی قریظہ کی بستی کی طرف جب روانہ ہوئے تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ہی شاہ سوار جا رہے تھے، ایک حضرت مولا علی المرتضیٰ تھے اور دوسرے حضرت مرثد۔ ہائے 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 کیا منظر یعنی یہ ہوگا۔ بھی ان کا شرف ہے۔ اور پھر جو ابھی ذکر ہوا حاتب ابن ابی بلتعہ کے حوالے سے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ امام طبرانی روایت بیان فرماتے ہیں کہ یہ روایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ممبر پہ بیٹھ کے اپنے دور حکومت میں لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اچھا، اور اس میں بھی یقیناً حضرت مرثد رضی اللہ عنہ کا، ابو مرثد کا نام شامل تھا، کہ جب یہ اس عورت کے پاس گئے اور اس کے بالوں کی چوٹی سے وہ رکا برآمد کیا روضۃ الخاک کی جگہ۔ لا کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس میں نے لکھا بھی تھا اپنے مضمون میں بھی، سیدنا علی مرزا اس طرف ہم چونکہ لا کی بات آ گئی نا، کہ آپ نے جا کے اس سے سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا تمہارے پاس رکا ہے نکالو، اور رسول اللہ سے بتایا تھا فلاں مقام پہ عورت ہے اس کے پاس رکا ہوگا، انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی قیامت تک، تمہارے پاس رکا ہے نکالو۔ اس نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر اگر تم نہیں مانو گی تو تمہیں بے لباس کیا جائے گا۔ دھمکی دی۔ دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کرائم اتنا بڑا ہو جو بغاوت کے زمرے میں آتا ہو تو پھر یہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے، یہ ہے قانون کی پوزیشن۔ انہوں نے کہا پھر وہ ڈر گئی، اس نے کہا اب یہ، پھر اسے نکال کے اپنے بالوں سے دیا۔